اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ آج ہم تعلیم احکام میں نماز شب کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ نماز شب 11 رکعت ہے۔ نماز شب کتنی رکعت ہے؟ 11 رکعت، اور اس ترتیب سے پڑھی جائے گی۔ نماز شب 11 رکعت ہے اور وہ اس ترتیب سے پڑھی جائے گی۔ نمبر 1 2 رکعت، نمبر 2 2 رکعت، 2 رکعت 2 رکعت، یعنی 2 کر کے 4 مرتبہ، یعنی 8 رکعت نماز شب کی نیت سے یا نافلہ شب کی نیت سے آپ پڑھیں گے۔ کیسے؟ 2 کر کے، کیونکہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ مستحب نمازیں جتنی بھی ہیں وہ اکثر و بیشتر 2 ہی ہیں، 2 کر کے پڑھی جاتی ہیں۔ تو 2 کر کے 8 رکعت ہمیں نماز شب یا نافلہ شب کی نیت سے پڑھنی ہے۔ صحیح؟ 4 دفعہ جب 2 رکعت ہم پڑھیں گے کتنی ہو جائیں گی؟ 8 رکعت۔ نمبر 5 2 رکعت نافلہ شفا کی نیت سے، نافلہ شفا یعنی نماز شفا کی نیت سے، شفا کی نیت سے کتنی؟ 2۔ علی باس کتنی ہوگی رکعت اب تک؟ 2۔ اب تک کتنی ہوگی؟ احسن، 10 رکعت ہو گئی، کیونکہ 5 دفعہ نیت ہو چکی 2 کر کے، تو ہر نماز جو ہے 2 رکعت ہے، تو 8 رکعت تو نماز ہم نے پڑھی نافلہ شب کی نیت سے، اور 2 رکعت نماز ہم نے پڑھی نافلہ شفا کی نیت سے۔ صحیح؟ یعنی نماز شفا کی نیت سے 10 ہو گئی۔ نمبر 6 1 رکعت نماز نافلہ وطر کی نیت سے، یعنی جسے نماز وطر کہا جاتا ہے، نماز وطر کی نیت سے ہم 1 رکعت نماز پڑھیں نافلہ وطر کی نیت سے۔ کتنی ہو گئی؟ 11 رکعت۔ نماز شب کا وقت کیا ہے؟ وقت نماز شب، نماز شب کا وقت کیا ہے؟ نمبر 1 نماز شب کا وقت آدھی رات سے اذان صبح تک ہے۔ کب تک؟ آدھی رات سے اذان صبح تک۔ مگر بہتر یہ ہے کہ اذان صبح سے تھوڑا پہلے پڑھی جائے۔ کیا بہتر ہے؟ کہ اذان صبح سے تھوڑا پہلے پڑھی جائے۔ ہے کب سے؟ نصف شب سے، آدھی رات سے، اور اذان صبح تک۔ بہتر کیا ہے؟ کہ اذان صبح سے تھوڑا پہلے پڑھی جائے۔ نمبر 2 مسافر اور ہر وہ شخص جس کے لیے آدھی رات کے بعد نماز شب کا پڑھنا دشوار ہو، وہ انسان جو مسافر ہے۔ یہ تقریباً تمام مستحب نمازیں، نافلہ نمازیں سفر میں ساقط ہو جاتی ہیں، لیکن نماز شب آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح؟ یہ اس کی عظمت ہے۔ کہنے مسافر اور ہر وہ شخص جس کے لیے آدھی رات کے بعد نماز شب کا پڑھنا دشوار ہو، یا تو مسافر ہے یا وہ شخص ہے جو آدھی رات کے بعد نہیں پڑھ سکتا، دشوار ہے اس کے لیے، وہ آدھی رات سے پہلے ہی نماز شب پڑھ سکتا ہے۔ اب آئیے نماز غفیلہ۔ مستحبی نمازوں میں سے ایک نماز غفیلہ ہے، جو مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ نماز غفیلہ کب پڑھی جاتی ہے؟ مغرب کے بعد۔ نماز غفیلہ کا طریقہ یہ ہے، یہ نماز 2 رکعت ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد کوئی دوسرا سورہ پڑھنے کے بجائے اس آیت کو پڑھیں۔ کتنی رکعت ہے نماز؟ یہ 2 رکعت۔ یہ نماز 2 رکعت ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد کوئی دوسرا سورہ پڑھنے کے بجائے اس آیت کو پڑھے۔ ہم حمد کے بعد سورہ پڑھتے ہیں نا،
صحیح نمازوں میں. تو اس نماز میں دوسرا سورہ پڑھنے کے بجائے یہ آیت پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اللَّهَ إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. یہ آیت جو ہے آپ سورہ الحمد کے بعد پڑھیں. ترجمہ. اور یونس کو یاد کرو کہ جب وہ غصے میں آ کر چلے. نبی اللہ تھے نا, اللہ کے نبی تھے یونس علیہ السلام. تو ان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں بیان فرماتا ہے کہ جب وہ غصے میں آ کر چلے اور یہ خیال کیا کہ ہم ان پر روزی تنگ نہ کریں گے, اور پھر تاریکیوں میں جا کر آواز دی کہ پروردگار تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے, تو پاک و پاکیزہ, تو پاک و بے نیاز ہے, اور میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے تھا. دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد دوسرے سورے کے بجائے اس آیت کو پڑھے. کیا دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد دوسرے سورے کے بجائے الحمد کے بعد جو سورہ پڑھا جاتا ہے اس کے بجائے اس آیت کو پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور قنوت میں یہ دعا پڑھے اللہم انی اسألک بمفاتح الغیب التي لا يعلمها إلا أنت أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تغفر لي ذنوبي. اللهم أنت ولي نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحق محمد وآل محمد علیہ وعلیہ السلام لما قضیتها لی. یہ قنوت میں آپ نے آج کے درس میں دو نمازوں کو سیکھا اور پڑھا, جانا ان کے بارے میں. ایک نماز شب جس کا طریقہ بیان کیا گیا کہ یہ نماز 11 رکعت ہے, دو کر کے پہلے 4 نماز شب کی نیت سے پڑھی جائے گی, پھر 2 رکعت نماز وتر کی نیت سے پڑھی جائے گی, اور پھر دو رکعت نماز شفا کی نیت سے پڑھی جائے گی, اور پھر 1 رکعت نماز وتر کی نیت سے, یعنی 8 رکعت نماز شب کی نیت سے, پھر 2 رکعت نماز شفا کی نیت سے 8 اور 2 10, پھر 1 رکعت نماز وتر کی نیت سے یعنی 11. تو یہ نماز شب ہے. وقت کا ہے اس کا کہ آدھی رات سے اذان صبح تک ہے, مگر بہتر یہ ہے کہ اذان صبح سے تھوڑا پہلے پڑھی جائے. مسافر اور ہر وہ شخص جس کے لیے آدھی رات کے بعد نماز شب کا پڑھنا دشوار ہو, وہ آدھی رات سے پہلے ہی نماز شب پڑھ سکتا ہے. آدھی رات سے پہلے ہی نماز شب پڑھ سکتا ہے. نماز غفیلہ مستحبی نمازوں میں سے ایک نماز یہ بھی ہے. مستحبی نمازوں میں سے ایک نماز غفیلہ ہے جو مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے. ٹائم کیا ہے اس کا؟ مغرب کے بعد. طریقہ کیا ہے؟ یہ نماز 2 رکعت ہے. پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد کوئی دوسرا سورہ پڑھنے کے بجائے اس آیت کو پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّهَ إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ وغیرہ. یہ پڑھنی ہے پہلی میں. پھر دوسری رکعت میں اور ترجمہ اس کا بیان ہے. اور یونس کو یاد کرو کہ جب وہ غصے میں آ کر چلے اور یہ خیال کیا کہ ہم پر روزی تنگ نہ کریں گے, اور پھر تاریکیوں میں جا کر آواز دی کہ پروردگار تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے, تو پاک و بے نیاز ہے, اور میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے تھا. دوسری رکعت میں سورہ الحمد المبارکہ کے بعد دوسرے سورے کے بجائے اس آیت شریفہ کو پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها من ورقة الا وما تسقط
من برکۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اور قنوت میں یہ دعا پڑھے اللهم انی اسألک بمفاتيح الغیب التي لا يعلمها الا انت ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تغفر لی ذنوبی اللهم انت ولی نعمتی والقادر على طلبتی تعلم حاجتی فاسألك بحق محمد وآل محمد علیہ وعلیہم السلام لما قضیتها لی. یعنی یہ دعا پڑھے اور اس کے بعد جو ہے وہ رکوع سجدے تشہد اور سلام. ٹھیک، آج ہم اسی پر اتفاق کرتے ہیں. باقی انشاءاللہ آنے والے درس میں کل آئے گا 23واں سبق انشاءاللہ، 33واں سبق، 30واں سبق انشاءاللہ کل آئے گا. الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج نماز کی بحث اور ختم ہو گئی، کل انشاءاللہ روزہ شروع ہوگا. خدا حافظ، فی امان اللہ.